الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی معزز سننے والوں دیکھنے والوں، آج ہمارے جمعے کا موضوع وہ ہے عظمت اسلام، اور اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ اگر اس دین پر، اس اسلام پر ایک آدمی، ایک انسان عمل کرے تو وہ دنیا میں آتے ہوئے وہ روتے ہوئے آیا تھا، لیکن اگر وہ اس دین پر عمل کرے تو دنیا سے وہ رخصت ہوتے، خوشی خوشی ہنستے ہنستے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ صرف اسلام ہے، اور یہ اسلام یہ سلامتی کا علم بردار دین ہے کہ اس اسلام میں آتے ہی آپ سلامتی والے بن جاتے ہیں، آپ کی صحت کی بھی سلامتی ہوگی، آپ کی روحانیت کی بھی سلامتی ہے، آپ کی اخلاق کی بھی سلامتی ہے، حقوق العباد کی بھی سلامتی ہے، اور حقوق اللہ کی بھی سلامتی ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ جو سراپے سلامتی ہے، کہ اس میں ہر ایک کا حقوق، ہر ایک کا حق وہ متعین ہے، اور جو دینیں تھی اس سے پہلے تو وہ یا کسی نبی کی طرف منسوب تھی یا کسی قبیلے قوم کی طرف، جس طرح عیسائیت ہے تو اس کو مسیح اللہ یعنی ایک نبی کی طرف اس کی نسبت ہے، اس طرح یہودی ہے تو یہ ایک قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہے، اس نسبت سے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ لیکن اسلام، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے اسلام کی، جو نہ قبیلے کی طرف نسبت ہے نہ کسی نبی کی طرف نسبت ہے، بلکہ یہ تسلیم سے ہے، اسلم تسلم، یعنی سلامتی والا۔ اس کا نام ہی جو ہے وہ کسی قوم یا نبی اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ سلامتی والا ہے۔ تو یہ دین یہ سلامتی والا ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے ہر حکم جو اس کی ضرورت آئے گی، اگر کوئی انسان عالیشان زندگی گزارتا ہے تو اس کے بھی احکام موجود ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے بھی احکام موجود ہے، اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کے احکام بھی موجود ہے، اور اگر کوئی حضر میں ہے تو اس کے احکام بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے تمام جھگڑوں کے دروازے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کسی سے پیسے لو، قرض لو یا دو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا
کاتب بالعدل، کہ اس کو بھی آپ جو ہے ایک عادل انسان کے ساتھ ایک دوسرے میں لکھ دو۔ کیوں؟ یہ پیسے، یہ دنیا، یہ تو بے وقت سی چیز ہے، اس کے تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل بے حیثیت بے وقت چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے آپ کے درمیان وہ جھگڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ اسلام، یہ تو سلامتی والا ہے۔ تو اس لیے جو بھی معاملہ آپ کرو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، پیسے جیسی بے حیثیت کی چیز، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو لکھ لو، کیونکہ یہ پیسہ یہ جب دو بھائیوں کے درمیان آتا ہے تو شیطان کو اس میں اختلاف ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دو بھائی اس پیسے کی وجہ سے لڑتے ہیں، ماں باپ سے لڑتے ہیں، پڑوسی لڑتے ہیں، رشتہ داروں کی جھگڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ اس بے حیثیت چیز کی بھی آپ ایک دوسرے کو قرض دو یا کوئی معاملہ کرو تو اس کے لکھو، اس کو لکھ لو، تاکہ بعد میں آپ کا جھگڑا نہ ہو، کیونکہ یہ اسلام یہ سلامتی والا دین ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے تمام لوگوں کی اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی حقوق کو متعین کر دیے کہ یہ ان کے حقوق ہیں، اور اگر آپ نے ادا نہ کیے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اسی طرح شریعت نے سب کو آپ کے سامنے رکھ دیا، سارے احکام رکھ دیے، اب اس شریعت میں قیل و قال کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ کیوں ایسا ہے، اور اس میں باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو ضرورت ہے اور نہ اس کی اجازت بھی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ نماز کیوں جو ہے فرض ہے، کیوں کا لفظ وہ اسلام میں نہیں ہے، کیسا کا لفظ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا اسلام میں حل کیسا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، نماز کیسے پڑھوں گا، مجھے کلمہ نہیں آتا، مجھے اور کوئی مسئلہ ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کیوں نہیں چلتا، کیونکہ جب ہم نے ایمان لایا تو ہم نے اس میں یہ بھی کہا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ میں اس دین کی تمام احکام کو مانتا ہوں، وہ قبول کرتا ہوں۔ جس طرح نکاح کے وقت ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قبلت، کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا، میں نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا، تو اب اس کے سارے اخراجات جتنے بھی اس کے مسئلے ہیں وہ اس کے ذمہ وہ لازم ہے۔ تو جب ہم نے بھی ایمان لانے کے وقت وہ یہ کہہ دیا کہ قبلت جمیع احکامہ، کہ میں سب احکام کی پابندی کروں گا، میں قبول کروں گا، تو اب جو بھی حکم ہے اس کو آپ نے بغیر قیل و قال اس کو ماننا ہے، اس میں کیوں کی گنجائش اب نہیں ہے، آپ نے سب کو ماننا ہے۔ ہاں، آپ کسی مسئلے کے بارے میں علماء سے پوچھ سکتے ہو، مفتیوں سے پوچھ سکتے ہو، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، اس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کسی چیز میں نہیں سمجھتے تو آپ اس کے متعلق جو اس میں ماہر ہے ان سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ آپ کو حکم ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ حکم یہ اس لیے کہ آپ نے کیسا پوچھنا ہے، کیوں نہیں پوچھنا کہ کیوں، تو جو بھی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ دین میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، سوال پوچھنے کی دین میں حوصلہ افزائی کی ہے، جس طرح حدیث میں ہے شفاء العی السؤال، کہ بیمار کی جاہل کی جہالت بھی ایک بیماری ہے، اس کی دوا اور اس کی شفا اور سوال کرنے میں ہے۔ آپ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے مسئلوں کو، تو اس میں جو ہے دین میں اس کی بہت ہی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس کے حدود بھی متعین کر دیے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے، کسی کا امتحان لینے کے لیے، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے یا کسی اور اغراض اور مقاصد کے لیے آپ نے سوال نہیں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھنا کہ اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ پھر برا معلوم اس کو۔ یہ فضول قسم کے سوالات اور ایسے لایانی سوالات کہ جس کا کوئی مطلب اور مقصد نہ ہو، ایسے سوال آپ نے نہیں پوچھنا، اس کی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو مسئلے کے متعلق ہو،
دین کے کسی حکم کے متعلق ہو تو اس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے سب کے حقوق کو متعین کر دیے کہ انسان کو جو کام کرنے چاہیے وہ بھی بتا دیے، جو نہیں کرنے وہ بھی بتا دیے۔ کسی کو نقصان پہنچانا وہ شریعت میں حرام ہے کہ بغیر اجازت، بغیر ضرورت کے آپ نے ایک پتے کو بھی نہیں توڑنا۔ اگر آپ نے بغیر ضرورت کے ایک پتے کو بھی توڑا تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر یہ تو ایک پتے اور ایسی چیزوں کے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچو کہ اسلام نے جب اس کا حکم دیا ہے تو اس نے کیا انسانوں کے حقوق نہیں بتائے کہ ایک پتے کو بغیر ضرورت کے توڑنا منع ہے، تو پھر کسی انسان کو مارنا اور اس کے دل کو توڑنا یہ کتنا بری بات ہے، اور اس کے بارے میں تو خواہ منع کیا ہوگا۔ کسی کو دل کو توڑنا، کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ تو یہ ایک اچھی شخصیت کی پہچان ہے کہ آپ نے ہر ایک کو اس کے حقوق وہ دے رہے ہیں۔ آپ نے اگر معلوم نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے معلوم کرنے ہیں، آپ نے ہر ایک کو اس کا حق کو پہنچانا ہے، اور یہی ایک اچھی شخصیت کی پہچان ہے کہ آپ اگر ایک شخصیت کی پہچان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے نیچے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ یہ کیسا بندہ ہے، ان کے گھر والے سے پوچھ لو، ان کے بچوں سے پوچھ لو، ان کے دوستوں سے پوچھ لے، تو اس انسان کے بارے میں وہ آپ کا جو ہے صحیح معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ایک شخص کی تعریف کی کہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ کیا آپ نے اس تعریف جس کی آپ تعریف کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ نے کبھی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ فرمایا آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں، سفر بھی نہیں کیا۔ تو پھر فرمایا کہ آپ نے اس کو نماز میں دیکھا ہوگا، مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کیا اور اس کے معاملات کو نہیں دیکھنا، اس وقت کسی انسان کو پہچاننا وہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی جو ہے وہ اس میں بہت کمی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کسی شخصیت کا اندازہ وہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک اس سے حقوق العباد کے متعلق آگاہ نہ ہو۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ان کے بارے میں سب لوگوں نے جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو اس کے دوست سے پوچھ لو، اس کے گھر والے سے پوچھ لو، بچوں سے پوچھ لو، تو وہ آپ کو صحیح بتا دیں گے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے پہلے جب نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بڑوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات، سیرت، اخلاق اور اس کی سچائی سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو، تنہائی کو جو ہے وہ سمجھتی تھی، ان کو اس کے بارے میں معلومات تھی۔ اور ماتحتوں میں حضرت زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں انتہائی ٹھیک تھے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریبی لوگوں نے جو ہے وہ مانا۔ اور یہی اسلام کی روح ہے کہ اسلام کی مثال وہ مقناطیس کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے نزدیکی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اسلام پر پورا کا پورا عمل ہو تو اس سے اور انسان یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ اسلام میں جو ہے ایک فطرت نے ایسا ہو رکھا ہے
کہ یہ اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر کوئی انسان دین پر پابند ہے پورا، تو اگر یہ دعوت و تبلیغ نہیں بھی کر رہا، یہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تب بھی لوگ اس کو دیکھ کر یہ خود بخود دین میں داخل ہوں گے۔ ایک دو صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ انڈونیشیا چلے گئے اور وہاں چل کر انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کسی کو جو ہے نہ کوئی تبلیغ کی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک دکان کھولا۔ دونوں صحابہ نے ایک دکان کھولی تو لوگ آتے تھے، انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ دکان چلاتے تھے، لوگ آتے تھے ان سے سودا لیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، مسلمان ہے یا کون ہے۔ تو جب ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ گاہک کدھر آپ کی دکان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آپ دکان بھر کے چلے جاتے ہو، کدھر آپ کدھر جاتے ہو دن میں؟ دو تین دفعہ آپ اس طرح کرتے ہو، دکان گاہک کھڑا ہوتا ہے اور آپ دکان بھر کے بند کر کے چلے جاتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اپنی اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہا کس طرح کی عبادت؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جمعے کے دن آپ کی دکان بند ہوتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ ہمارا ایک مبارک دن ہے، اس دن ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس دن ہمارا جمعہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کافروں نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اس کاروبار کے مسائل یہ آپ کو کس نے سکھائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارے طریقے سکھائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ کو سکھائیں تو یہ ہمیں بھی سیکھنی ہے، یہ تو ہمیں بھی سکھا لیں گے۔ تو ان اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اگر دین پر پورا عمل کرنے والا ہو، تو اگر وہ تبلیغ نہ بھی کرے، وہ کچھ نہ کرے، وہ صرف اپنے معاملات اسلام کے مطابق کرے، تو یہ بھی اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور یہ انسان دوسرے انسانوں کو جو ہے وہ متاثر کرنے کے لیے یہی چیز پورا ہے۔ تو یہ ہمارا اسلام پر پورا عمل نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوئے۔ ایک اعرابی آئے اور ایمان قبول کیا اور پھر کہا کہ ہم تو مسلمان ہوئے، ہم نے ایمان لایا، اور فخریہ انداز میں احسان جتلانے کے لیے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ یہ اعرابی آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور احسان جتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ آپ نے ایمان نہیں لایا، صرف آپ نے تسلیم کیا ہے، ابھی تک آپ کے دل میں جو ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے صرف منہ سے کہنا، یہ تو آپ تسلیم وہ ایمان تو لاؤ گے، لیکن اصل اسلام وہ یہ نہیں ہے۔ اسلام وہ سارے دین پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، کہ آپ کا ایمان بھی ہو اور اس طرح آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، تب جا کر آپ کا ایمان جو ہے وہ بنے گا۔ صرف منہ سے کہنا یہ آپ کے لیے پورا نہیں ہوگا، اور یہ اکثر ہمارے جو ہے ہمارے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور اس طرح منہ سے بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، وہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ اور جب یہ اترے گا تو تب ہم اچھے اور 100% جو ہے وہ مسلمان بنیں گے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، زبان سے کہہ دیا جو لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ صرف منہ سے لا الہ کہنا یہ آپ کے لیے پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کا دل اور نگاہ، آپ کے سارے اعضاء اور اسلام کے مطابق اور اسلام کے پابند نہ ہو۔ تو یہ ایک مومن کی جو ہے وہ شان ہے کہ یہ سارے دین پر جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح یہ مومن کی عظمت ہے، اور یہ مومن کی عظمت ہے کہ آپ نے اس کو بھی جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے کندھے کو مومنوں کے لیے وہ جھکا دیجئے، یعنی مومنوں کے ساتھ آپ نے نرمی کرنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، تو ہم پھر کس قید کی مولی ہے کہ ہم جو ہے مومنوں کے ساتھ وہ بغض کرے، ان کو دکھ دے، ان کے ساتھ حسد کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ نے مومنوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم ذرا اپنے اس عمل پر نظر دوڑائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ہر چیز کو جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز کو ہم دوستی میں آنا ہے، رشتہ داری میں آنا ہے،
کوئی مشورہ دے پھر بھی انا ہے، تو ہم نے تو ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ انا یہ انسان کو بہت خراب کرتی ہے، یہ انسان کے سارے اعمال کو خراب کرتی ہے، یہ انسان کو بہت جو ہے انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ تو یہ انا کا لفظ کہ ہر جگہ میں یہ کروں گا اور کسی اور کو کچھ نہ سمجھنا، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنا، یہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، سارا قافلہ وہ تھکا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کہ جب یہاں پر خیمے ڈال لو، یہاں پر آرام کریں گے، اور اعلان کیا صحابہ میں کہ کون جو ہے اس رات پہرا دے کر کہ سارا رات وہ جاگا ہو اور صبح ہمیں نماز کے لیے اٹھائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا، میں یہ کام کر دوں گا۔ تو سب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تکے ہوئے تھے، وہ ایک دیوار کے ساتھ جیسے ٹیک لگائے تو ادھر اس کو نیند آ گئی اور کھڑے کھڑے سو گئے۔ جب صبح ہوئی سورج بھی نکل گیا اور سورج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے پر بھی سورج کی وہ روشنی پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اوروں کو بھی اٹھایا۔ حضرت بلال سے کہا کہ بلال، آپ نے تو کہا تھا کہ میں اٹھاؤں گا، آپ نے تو نہیں اٹھایا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی تھکا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ کھڑے کھڑے مجھ پر بھی، یعنی جس نے آپ کو سلایا اس رات نے مجھے بھی نیند لائی اور میں بھی سو گیا۔ تو اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ آپ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھا لی، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میں بلایا گیا ہوں، تاکہ اس امت کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ آپ نے اگر نماز میں کچھ غلطی ہو جائے تو آپ نے سجدہ سہوا کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں صبح کون اٹھائے گا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا، میں اٹھاؤں گا۔ تو مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اس انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو سلا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انا کہا، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، لیکن صرف لفظ میں انا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو سلا دیا اور یہ دکھا دیا کہ انا کا لفظ یہ بہت خطرناک ہے۔ انا کا لفظ کہ میں، یہ استعمال آپ نے نہیں کرنا، آپ نے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ کا لفظ وہ استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر علماء وہ میں نہیں لکھتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ عاجز لکھتے ہیں، فقیر لکھتے ہیں، احقر لکھتے ہیں۔ تو اس لفظ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے سارے حقوق متعین کر کے سب کو ان کے طریقے وہ بتا دیے، اور اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کسی کو اپنے زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ تکلیف نہیں دینا۔ کسی کو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کی تعریف وہ ہے کہ اس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو اور اس کے زبان کے شر سے بھی محفوظ ہو۔ اور یہ زبان یہ پہلے کیوں کہا، ہاتھ کو بعد میں کیوں کہا، حالانکہ زبان تو چھوٹی سی ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ زبان اگر ہاتھ سے انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ انسان سامنے ہونا، موجود ہونا ضروری ہے، تب اس کو تکلیف دے سکتا ہے۔ لیکن یہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی سامنے موجود بھی نہ ہو، دور ہو، پناہ ہو، باہر ملک میں ہو، لیکن اس زبان کی وجہ سے وہ دوسروں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اس کے خلاف باتیں کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف نفرت پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو مقدم کیا کہ مسلمان وہ ہے جس سے زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان وہ محفوظ ہو۔ تو یہ اسلام ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو بھی جنت بنا لیں گے اور لوگ بھی جو ہے وہ ہم سے سکھی رہیں گے۔ ہم نے اسلام وہ قبول تو کیا ہے لیکن اس کے سارے احکام کو نہیں مانا، اس لیے ہم خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی وبال جان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔